اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ہم UPS اردو سے ہے، ہمارا مضمون ہے اردو، کلاس ہے 7th اور ہمارا ٹاپک ہے ڈھاکہ انوکھا ٹکٹ جو ہم 2 دن سے پڑھ رہے تھے۔ آج ہمیں 4واں پیراگراف پڑھنا ہے۔ ایک صبح ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر برو وہ حاجی کا مالک تھا، وہ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، روز یونیورسٹی چلے جاتے اور حاجی جو کتا تھا وہ اس کے ساتھ روز ریلوے اسٹیشن تک جاتے۔ ریلوے اسٹیشن کا نام تھا شیبویا ریلوے اسٹیشن۔ یہ میں نے آپ کو پڑھایا پہلے بھی اس لیسن میں۔ تو جب وہ یونیورسٹی گئے تو وہاں اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں وہیں سے ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ وہاں مر گئی، فوت ہو گئی۔ حاجی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ حاجی کا روز کا یہ عادت تھا، وہ بیٹھا رہا اسٹیشن پر۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا مالک مر گیا، وہ آج نہیں آئے گا۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو پروفیسر جب مر گئے تو نہیں آ سکتے وہ، تو پریشان ہو گیا۔ حاجی بہت پریشان ہو گیا جب اس نے اپنے مالک کو نہیں پایا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ اس کو ابھی امید ہے کہ وہ آئے گا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ وہ روز آتا تھا اسٹیشن پر جس طرح وہ اپنے مالک کے ساتھ آتا تھا۔ اب مالک کے مرنے کے بعد بھی وہ روز آتا تھا اسٹیشن پر، دن بھر وہاں انتظار کرتا رہتا تھا، شام کو واپس گھر آتا تھا، مایوس ہو کر گھر واپس آتا تھا۔ منہ لٹکائی کا مطلب ہے مایوس ہونا۔ اس طرح حاجی 7 سال تک روزانہ بلا ناگہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ بلا ناگہ کا مطلب ہے روزانہ، مسلسل۔ اسی طرح اب حاجی روز آتا تھا، ہمیشہ مسلسل اس کا یہی کام تھا۔ روز صبح آتا تھا، دن بھر انتظار کرتا رہتا تھا اور شام کو مایوس ہو کر گھر واپس چلا جاتا۔ دھیرے دھیرے حاجی کی شہرت بڑھتی گئی، یعنی حاجی مشہور ہو گیا اب۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ ایک دن ایک اخباری نمائندہ آیا، ایک رپورٹر آیا، تو اس نے لوگوں سے جانکاری حاصل کی کتے کے بارے میں۔ تو لوگوں نے اس کو فراہم کی ساری اس کی معلومات۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مفصل کا مطلب ہے تفصیل وار، یعنی اس نے ایک مضمون لکھا، تفصیل وار مضمون لکھا، یعنی ساری معلومات اس مضمون میں لکھی۔ تو مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار، یعنی مضمون کی ہیڈنگ تھی، ٹائٹل کیا تھا؟ 7 سال تک مالک کا انتظار، یہ مضمون کی ہیڈنگ تھی۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ جو ہی یہ مضمون اخبار میں چھپا تو حاجی ملک بھر میں، یعنی جاپان کے سارے ملک میں مشہور ہو گیا۔ کونے کونے تک یہ خبر پھیل گئی جاپان میں اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ سینکڑوں، یعنی 100 کی تعداد میں لوگ آتے تھے دن میں اس کو دیکھنے کے لیے۔ حاجی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا، یعنی لوگوں کی بھیڑ بھاڑ رہتی تھی دن کو۔ اس کو روز لوگ دیکھنے آتے تھے۔ اب مشہور ہو گیا، اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا تو لوگوں کو اب پتہ چلا یہ مالک کے مرنے کے بعد بھی آتا تھا۔ اب یہ مشہور ہو گیا اسی وجہ سے، اس وفاداری کی وجہ سے۔ لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ حاجی کو کچھ معلوم نہیں تھا یہ لوگ کیوں آتے تھے، یہ دیکھتے کیا ہے۔ یہ روز اپنی عادت سے آتا تھا، جو اس کو عادت تھی۔ جب اس کا مالک زندہ تھا تو روز آتا تھا، اسی طرح یہ آج بھی آتا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کو۔ اب تو ساری جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا۔ اب جب سارے لوگوں کو پتہ چلا، اخبار میں نکلا، اخبار میں مضمون لکھا گیا، تمام معلومات اس میں لکھی گئی،
تو اب حاجی کا نام ملک بھر میں اس کا نام مشہور ہو گیا. تو خدا حافظ.